بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین اطلاعات اور خبریں آپ کے لیے۔ کچھ خبریں ایسی ہیں جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور چونکہ بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے، پابندی کی ہوئی ہے، اور ابھی تک پنجہ استبداد جو ہے اس کی باقیات موجود ہیں، اور اس لیے بہت ساری خبریں آپ کو قومی ذرائع ابلاغ میں نظر نہیں آ رہی ہوں گی۔ وہ میں کوشش کرتا ہوں ان میں سے کچھ خبریں جو کہ قومی سیاست سے متعلق ہیں، پاکستان کی قومی سیاست، داخلی سلامتی اور قومی سلامتی سے متعلق میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ ان میں کوئی ایسا ہارم نہیں ہے، کوئی خوفناک باتیں نہیں ہیں کہ وہ خبریں نہ دی جائیں، اور مجھے نہیں پتا کہ ایسی خبریں روکی کیوں جاتی ہیں۔ بہرحال ایک آپ سے خبر شیئر کرتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور ان کی ملاقات اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ زیادہ تر گمان یہی ہے، امکان بھی یہی ہے، گمان بھی یہی ہے، بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں تیقن ہے، یقین کی حد تک، کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے DGISI سے اور جنرل ندیم صاحب سے۔ اور جنرل ندیم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کیونکہ پولیٹکس جو ہے، پولیٹکس کھیل ایسا ہے کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹکس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لے اور جو سیاسی امور ہیں اس کو لک آفٹر نہ کرے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ ملاقاتیں کیوں شروع ہو چکی ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں ہونا ہی ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ پاکستان کی جو سلامتی، سیاسی معاملات اور پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے انٹرنل ایکسٹرنل افیئرز، اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی رول نہ ادا کرے اور وہ خاموشی سے گھر بیٹھ جائے اور کسی قسم کا کوئی انوالومنٹ نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جو پریس کانفرنس کی گئی تھی DGISPR بابر افتخار صاحب نے اور DGISI جنرل ندیم صاحب نے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی، وہ پریس کانفرنس خالصتاً جنرل باجوہ صاحب کے حکم پہ کی گئی تھی۔ ظاہر ہے اس وقت وہ آرمی چیف تھے اور ان کا حکم تھا کہ یہ پریس کانفرنس ضرور کی جائے، اور اس پریس کانفرنس کے مقاصد کیا تھے وہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہے، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ زمینی حقائق سے بالکل نہیں رکھتی تھی، مطابقت نہیں رکھتی تھی، دور دور تک ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور جیسے ہی باجوہ صاحب گئے ہیں تو وہ ساری چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ DGISI نے، جنرل ندیم صاحب نے بہت زور دے کر کہا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اور اگلے 15 سال تک جو ہیں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ہم نے کوشش کی پتہ کرنے کی، تو پتہ چلا کہ باجوہ صاحب کے پرزور اسرار پہ، بلکہ پرزور حکم پہ وہ پریس کانفرنس کی گئی تھی۔ بہرحال یہ چیزیں اب ذرا آ رہی ہیں سامنے، باتیں آ رہی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 3-4 دن سے ایک نیریٹو بنانے کی، بلکہ ایک ہفتے سے نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ باجوہ صاحب چونکہ ہو گئے ہیں ریٹائر، اور اس لیے اب تھوڑا سا امیج بہتر کیا جائے اور سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ پھینک دیا جائے عمران خان صاحب پہ، اور کہا جائے کہ جی عمران خان صاحب کے معاملات ایسے ہیں، اور جب تک آپ بلاتے رہیں گے، بلا کے بتاتے رہیں گے کہ جناب یہ باتیں کرنی ہیں، یہ نہیں کرنی، اور اس طریقے سے اس خبر کو یوں کرنا ہے، ذرا یہ تھوڑی سی بات بھی کر دیں، تو وہ لوگ آ کے باہر بتا تو دیتے ہیں کہ جناب آج یہ ہوا ہے۔ اور یہ میں سابقین کی بات کر رہا ہوں، موجودہ کی بات نہیں کر رہا۔ سابقین جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں کہ ذرا امیج بہتر کیا جائے، پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے وہ کر رہے ہیں، لیکن ہو نہیں رہا۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے اب ایک بات کر دی، اب جاتے جاتے آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا سچ بولتا ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اچھی یادیں چھوڑ کے جائے، جو غلطیاں ہونی ہیں ہو گئیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ جناب اب آج آخری دن ہے میرا، ریٹائرمنٹ سے پہلے دعوت شاوت ہو رہی ہوتی ہے، ایون ان لوگوں کو بھی جپھی ڈالی جا رہی ہوتی ہے جن کو تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے یا جن کو کیریئر میں تنگ کیا گیا، تو بلا منہ گلے شکوے دور کیے جاتے ہیں۔ لیکن باجوہ صاحب نے جو آخری تقریر کی، شہداء کی تقریب، شہداء کی جو تھا یوم شہداء، اس میں بھی انہوں نے بہت ساری غلط باتیں کر دی، اور بہت ساری غلط باتیں کر کے وہ چلے گئے اور نئے تنازعات کھڑے کر کے چلے گئے۔ اور اب جو چودھری پرویز الہی صاحب نے
ان کی ساری باتوں کی نفی کر دی. پہلے مونس الہی صاحب آئے، اس سے پہلے حامد میر صاحب، اور پھر کچھ اور ہمارے دانشور آئے. اب پرویز الہی صاحب آ گئے ہیں. پرویز الہی صاحب نے تو بالکل بخیے ادھیڑ دیے باجوہ صاحب کے، بالکل بخیے ادھیڑ دیے. بظاہر تو انہوں نے بات کی ہے کہ جناب بہت ظاہر ہے چودھری پرویز الہی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ قائیاں اور بڑے منجے ہوئے بیٹسمین ہیں، پولیٹیکل پلیئر ہیں، اور رائٹ لیفٹ کو بھی جانتے ہیں، اور وہ ہر بال کو کھیلتے بھی نہیں ہیں. اور اس لیے انہوں نے بڑے طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ نے باجوہ صاحب کو بھیجا اور ہمیں راستہ دکھایا. تو معاملہ یہ تھا کہ یہ ساری باتوں کا مطلب کیا، یعنی باجوہ صاحب نے فون کر کے چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ کہا، فون کر کے چودھری پرویز الہی صاحب کو باجوہ صاحب نے کہا کہ جناب آپ جو ہیں وہ جائیں اس طرف، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں، اور مسلم لیگ نواز کو جوائن نہ کریں، یعنی کہ پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ نہ بنے بلکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ بنے. یہ انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب نے بتا دیا. اب اس کے بعد پیچھے کوئی رہ جاتا ہے. میں جس بات کا مجھے لگ رہا ہے، یہ تو سارے کا سارا آرٹیکل 6 کے لیے میٹیریل تیار ہو رہا ہے. آرٹیکل 6 کے لیے یہ میٹیریل تیار ہو رہا ہے، اور اس وقت مسلم لیگ نواز بھی یہ بات کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی یہ بات کر رہی ہے، اب پاکستان مسلم لیگ کاف کی بھی یہ گواہیاں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کیسے طریقے سے کیا جا رہا تھا. ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی تھی. اور پنجاب میں دلچسپی کیوں تھی، اگلی بات یہ ہے. اب میں آپ کو بڑا کھل کے آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں پنجاب میں اپنا وزیر اعلیٰ لانا چاہ رہے تھے، اپنا پختہ وزیر اعلیٰ اپنا لانا چاہ رہے تھے، اور ان کی یہ گفتگو بھی چل رہی تھی. عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ اسٹیپ ڈاؤن کر چکے تھے، ان کا استعفیٰ آ چکا تھا، اور وہ بھی عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کا جو استعفیٰ لیا، وہ بھی باجوہ صاحب کو ایک ٹوکن کے طور پہ، گارنٹی کے طور پہ تھا کہ جناب ٹھیک ہے آپ پنجاب میں بزدار صاحب کی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم تبدیل کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ امکان تھا کہ اب جو صورتحال ہے وہ تھم جائے گی، اور اب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے جو وہ معاملہ رک جائے گا اور معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہ تھا بنیادی بات. اب اگلا سی ایم آنا تھا. باجوہ صاحب اپنا سی ایم لانا چاہ رہے تھے، تو اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی ادھر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی باجوہ صاحب کو سی ایم شپ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ ملک احمد خان امیدوار تھے مسلم لیگ نواز میں، تو سی ایم شپ وہ بھی نہیں دے رہے تھے پنجاب میں. وہ بھی سی ایم شپ اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے، اور ادھر سے چودھری پرویز الہی صاحب کو آفر کر دی. اب یہ معاملہ ظاہر ہے باجوہ صاحب کے لیے مشکل تھا، اس لیے انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ راستہ دکھایا اور ان پہ یہ احسان کیا کہ آپ یہ والا راستہ اختیار کریں. ان کا خیال تھا کہ مستقبل میں یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی ہینڈل، اور اس وقت تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ریفرنس کا فیصلہ نہیں آیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ریفرنس کا فیصلہ بھی ابھی نہیں آیا تھا، یہ جب ساری چیزیں چل رہی تھیں، اور ابھی مرکز میں بھی فائنل ووٹنگ نہیں ہوئی تھی، اور پنجاب میں یہ استعفیٰ آ چکا تھا، تو تب جا کے یہ معاملہ ہوا تھا. تو باجوہ صاحب جو ہیں یہ ساری طرف وہ وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے تھے. وہ پیپلز پارٹی کو کچھ اور گولی دے رہے تھے، پیپلز پارٹی کے لیے وہ کچھ اور ڈیل تھی، مسلم لیگ نواز کے لیے کچھ اور ڈیل انہوں نے طے کی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کے لیے کچھ اور ڈیل تھی، اور ایم کیو ایم، اس کے بعد پھر ایم کیو ایم والوں نے بھی پھر بلوچستان عوامی پارٹی کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر خالد مقصی، ان سے بھی پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں آپ کو کس نے فون کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ساتھ بھی اعظم سواتی سے جیسا سلوک ہو، اور آپ ایسے سوال کرتے کیوں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات میں ڈالنا ہو. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. تو جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، باجوہ صاحب کی جو پولیٹیکل ایشوز میں انوالومنٹ ہے وہ ساری کی ساری کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اس طرح مائکرو لیول پہ جا کے ساری چیزوں کو مینیج کیا جا رہا تھا.
اور یہی وجہ ہے کہ صرف یہی نہیں، عاطف خان کو جب فارغ کیا گیا ان کی وزارت کو، تو ان کو بھی بلا کے ایک فارورڈ بلاک بنوایا جا رہا تھا خیبر پختونخوا میں۔ شہرام ترکئی اور عاطف خان صاحب دونوں، ان کو بلا کے ملاقات کر کے کہا گیا کہ تھا آپ جا کے فارورڈ بلاک بنائیں، اور وہاں پہ ہم محمود خان کو سی ایم جو خیبر پختونخوا ہے ان کو ہم فارغ کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف ملاقات کی تھی اور اس کے بعد پھر ان کی وزارتیں چلی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کو ساری باتیں بتا دیں کہ بھئی ہمارا تو ملاقات کے لیے بلایا تھا اور ہم چلے گئے، اور اس میں یہ لوگ ان لوگوں کے فون آئے تھے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کے بعد پھر ان کی وزارتیں بحال ہوئیں۔ تو معاملہ ساری یہ جو آ رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ وہ ڈرائنگ روم میں پھر وہ ایک پوری کی پوری داستان ہے۔ ڈرائنگ روم میں جو کچھ ہوتا رہا، تو یہ کہنا کہ جناب بالکل نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ ساری چیزوں کو نفی ہو رہی ہے۔ اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کا میٹیریل سارا تیار ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے پہلے اور اس کے بعد بھی کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو خبر ہے وہ ہے یہ کہ جی پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مبینہ طور پہ سورسز کے مطابق ڈی جی آئی سے، اور ان کے ساتھ یہ جو انتخابات کا معاملہ ہے یہ چل رہا ہے، عام انتخابات کب ہونے ہیں، کیسے ہونے ہیں، اور جو چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا جا رہا ہے، اور ادھر عمران خان صاحب مارچ میں الیکشن چاہ رہے ہیں، مارچ میں الیکشن ہو جائیں، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کی جو گفتگو سے نظر آیا، جو انہوں نے اپنی انٹرویو بھی دیا مہر بخاری کو، کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کمپین چلانے کے لیے کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ جاندار قسم کی کمپین نہیں چلائی جا سکتی 3-4 مہینے تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں کہ کس سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا اس بات پہ نہ جائیں کہ کس سے ملاقات ہوئی ہے، بس ملاقات ہوئی ہے۔ تو 3-4 مہینے اگر آپ ایڈ کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دسمبر، جنوری، فروری، تو 3 مہینے بعد، اور فروری میں آپ اسمبلی ڈیوالو کر سکتے ہیں، یا پھر مارچ میں کر سکتے ہیں، اور الیکشن جو ہے وہ مئی میں کروا سکتے ہیں، مئی کے پہلے عشرے میں، اور بجٹ سے پہلے آپ الیکشن کروا سکتے ہیں، اور کلوزنگ ہو چکی ہوگی، مالی سال بھی کلوز ہو رہا ہوگا، تو مئی میں الیکشن کروائیں، جون میں آ کے بجٹ لے کے آئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ مارچ اور مئی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ مارچ میں الیکشن یا مئی میں الیکشن، اور اسی لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر تو مارچ تک آپ دیتے ہیں ڈیٹ تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب آ چکے ہیں میدان میں۔ پھر جو ساری صورتحال ہے اس میں مجھے مسلم لیگ نواز کا مستقبل مخدوش نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے جو چودھری پرویز الہی صاحب نے سخت زبان استعمال کی ہے نواز شریف اور شہباز شریف یعنی کہ شریف فیملی کے لیے خاص طور پہ، تو اس میں انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی اس کا بھی حوالہ دیا۔ تو یہ ہے سچویشن جی۔ تو یہ معاملات چل رہے تھے کہ باجوہ صاحب مکمل طور پہ پالیٹکس میں بالکل وہ کہتے ہیں کھب گئے تھے، وہ کھبے ہوئے تھے، اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بھئی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ اس موجودہ دنیا میں پاسبل ہے، کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان سیاسی امور سے الگ تھلگ ہو جائے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اچھا طریقہ کار ہے وہ پھر بیہیو کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ سیاسی مخالفین کے میڈیا پہ پابندیاں لگائی جائیں، بولنے پہ پابندی لگائی جائے، اور پھر لوگوں کو بے لباس کیا جائے۔ یہ بہت ہی ایکسٹریم ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔